ہنس کیوں رہے ہیں؟ آپ نے جتنا گھبراتے ہوئے گھر دا پیر چلدا وٹا بولا ہے میری گھبراہٹ بھی یہی تھی، نہ دن کو سکون نہ رات کو چین، وے کرونا تینو کتے پین۔ Hey guys, السلام علیکم، this is Rabia, you're watching me on Pusha Magazine۔ آج ہمارے جو گیسٹ ہیں، سب سے اچھی بات تو مجھے یہ لگی کہ he is one of the few celebrities who actually messaged me back saying کہ رابعہ I am available، اگر انٹرویو کا موڈ ہے تو let's do it۔ بہت کم لوگ کرتے ہیں، so I really appreciate کہ he got back to me on this one۔ اس کے علاوہ آج کل آپ نے گھر دا پیر اور چل دا وٹا، ایسا ہی کوئی چیز ہے نا، میں صحیح بول رہی ہوں کیسے بول رہی ہوں؟ I've tried to learn it، لیکن تھوڑا مجھے مشکل لگ رہا ہے پنجابی میں بولنا، تو آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ میں بات کر رہی ہوں علی سفینہ کی۔ السلام علیکم علی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام رابعہ، I'm doing fine, thank you۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ آپ نے جتنا گھبراتے ہوئے گھر دا پیر چلدا وٹا بولا ہے میری گھبراہٹ بھی یہی تھی جب پہلی دفعہ میں نے یہ جملہ کیونکہ بھائی پڑھا تھا۔ چپکے کی فالوئنگ بڑی کریزی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی غلط بات یا ایسے نے بول دیں تو آگے سے کامنٹس آ جائیں گے آپ نے ایسے نہیں بولا ویسے نہیں بولا، تو میں نے کہا بھائی پہلے سے ڈسکلیمر دے دوں کہ آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ ان دس لینگویج اور میں ایسے بول رہی ہوں۔ آئی تھنک اٹس فائن، لوگ بہت فارگیونگ ہیں، بہت لویبل ہیں اور لوگ بہت پیار شو کرتے ہیں۔ کیسا فیل ہو رہا ہے ابھی تک؟ رسپانس آ رہا ہے چپکے کا؟ تو 2 ہفتے ہو گئے آئی تھنک ختم ہوئے ہوئے۔ کھانا بہت اچھا فیل ہو رہا ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پینڈیمک میں یہ پروجیکٹ ہمارا آلموسٹ اسٹارٹ ہوا تھا اور پینڈیمک ہی چل رہا ہے اور ابھی ہمارا پروگرام ایئر ہو گیا، تو بہت سارے لوگوں کا ایک اچھی وائبز ملی ہیں بہت سارے لوگوں کو ہمارے پروجیکٹ سے، اور ہمیں پھر واپس ان سے بھی ملی ہیں، تو دیٹس اے گریٹ تھنگ۔ انڈیا میں بہت مشہور ہوا، انڈیا میں بہت آپ لوگوں کی فین فالوئنگ اس کی ہوئی نا، اور مجھے لگتا ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ بات کسی نے آپ نے بھی بولی تھی شاید کہ وہ انڈیا واز گوئنگ تھرو اے ریلی اٹس اسٹل گوئنگ تھرو اے ریلی ٹف پیچ۔ آئی مین وی آر اسٹل گوئنگ تھرو اے ویری ٹف، لیکن ان کے یہاں تو بہت زیادہ جی بالکل ایبسلیوٹلی، آئی مین ایوری ویئر ان دا ورلڈ میں تو آج کل مزری دیکھ رہا ہوں، اسپیشلی ان دا نیوز، اف یو ٹاک اباؤٹ Kashmir or Palestine or just generally things in our country as well, when it comes to corona and تو علی عصمت نے جس طرح نہیں کہا تھا جب ریکوری ان کی ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا نہ دن کو سکون نہ رات کو چین، وے کرونا تینو کتے پین۔ تو وہ علی عصمت والی جو بات تھی نا وہ بالکل صحیح تھی۔ سیریسلی یہ بتائیں چپکے کے لیے آپ ملتان گئے تھے؟ ہاں بالکل۔ تو یہ آئیڈیا کیسا ہے کہ میں ملتان جاؤں؟ کسی نے سجیسٹ کیا؟ آپ کا اپنا آئیڈیا تھا؟ نہیں، وہ ایکچولی ادھر ریسنٹلی ہم نے اپنا گھر بھی بنایا ہے، ٹھیک ہے، آؤٹ اسکرٹس آف ملتان، نائس اوپن ایریا، تو وہ اس کی کنسٹرکشن وغیرہ وہاں چل رہی تھی، تو مجھے ویسے بھی جانا تھا گھر والوں سے ملنے کے لیے، کچھ ایک آدھی شادی بھی تھی، اینڈ آئی ٹک دی اپرچونیٹی آف جسٹ گوئنگ دیئر اینڈ دس ٹائم میکنگ اے کانشیس ایفرٹ ٹو converse with people in سرائکی۔ بٹ وہ یہ تھا کہ میں اتنا انجوائے کر رہا ہوتا تھا، مستیاں کر رہا ہوتا تھا کہ وہ ایکڈیمک سائڈ آف لرننگ اے نیو لینگویج وہ سائڈ پہ ہو گئی، بٹ جسٹ دا باڈی لینگویج اینڈ ایکسپریشنز اینڈ ہاؤ پیپل سارٹ آف never confrontational بڑی، کیونکہ میٹھی زبان ہے نا، بڑی پیاری سی زبان ہے سرائکی۔ نہیں تو کرتے کیا تھا بازار میں جا کے؟ مطلب آف کورس نہیں، ناٹ بازار میں جا کے، جسٹ لوگوں کو جانتے ہوں گے آپ ادھر آلریڈی، لیکن کوشش آپ کی جو یہ ایک تھاٹ آپ کی تھی کہ ہاں میں تھوڑا سا پک کر لوں اپنے کیریکٹر کے لیے، اس کو کرنے کے لیے آپ نے؟ میری امی جو ہیں، میری نانی، میری امی، ان لوگوں کو کافی ساری زبانیں وہ لوگ بول سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو امی سے میں نے جب رابطہ کیا نا، میں نے امی سے پوچھا، میں نے کہا امی مجھے اس طرح سرائکی بولنی ہے، تو امی نے فوراً جو ہے نا جملہ کچھ کہا سرائکی میں، تو میں ایک دم ہنسنے لگ گیا، میں نے کہا امی کمال ہے یار، یہ آپ کہاں سے؟ تو آپ کیوں نہیں بولتے سرائکی؟ اگر آپ کی امی بولتی ہے، تھوڑی بہت بھی نہیں آتی تھی آپ کو؟ مجھے سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، مگر امی تو اس طرح نا 10 ڈائلیکٹس بول لیں گی، 10 چیزیں کر لیں گی۔ امی کا ایکچولی امی اگر پاکستان رہتی ہیں تو شاید وہ بھی ایکٹر ہوتی، شاید وہ بھی ایک پرفارمر ہوتی ہیں۔ ہاں، آئی ایم پریٹی شیور، it's because of my mom. Mom has played a lot of sort of a big role in my life, where she's given me this confidence, and she's always been there since my first ever appearance on stage. وہی گروپ جو میرے دوستوں کا ہے، اس میں سے ایک لڑکی ہے جو کہ آئی تھنک میری لینڈ میں رہتی ہے اور somewhere in US, and we spoke after like 30 years, and اس کے پاس میری فرسٹ ایور پرفارمنس آن اسٹیج کی تصویر تھی،
اور وہ پاکستان اسکول ان عمان اس میں ایٹ دیٹ پوائنٹ I was a student of, and وہ مجھے یاد ہے کہ فرسٹ پرفارمنس کے لیے نا میں نے ٹیچر کی منتیں کی تھی because I was the tallest kid in the class and I was like please, and میرا کہیں سے کسی کے ساتھ وہ نہیں بنتا تھا کیونکہ میں لمبا تھا اور باقی بچے تھوڑے سے چھوٹے قد کے تھے تو ان کے سائز کے لڑکے لڑکیاں تھے. کس کلاس میں تھے اور کیا پرفارمنس تھی؟ I think I was like in grade 2 and it was the Pakistan Day and maybe it was اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. It was like a tableau. It was like a tableau, ٹھیک ہے, but مجھے کوئی رول نہیں اس میں ملا تھا. So I was like please give me this role and they eventually accepted. And پہلی پرفارمنس میں صرف یہ تھا کہ مجھے ایک پاکستان کا جھنڈا ہی پکڑ کے کھڑے ہونا تھا. I had to march. وہ بھی بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے. Yeah, of course. So I went back home and I told کہ I've gone thing. تو my father was always like کہ اچھا یار ٹھیک ہے اوکے, ایکسٹرا کریکولر تو چلتی رہتی ہے, پڑھائی پہ توجہ مجھے زیادہ اس کو وہ کرنا ہے کہ یہ پڑھائی پہ یہ وہ جیسے یوزلی فادرز کرتے ہیں. But I remember کہ اس دن امی went out and proper, you know, she was in the audience when father didn't come. You know, she was there, you know, maybe پتہ نہیں کون سی رو میں, but she was just sitting over there and I could see her face and her eyes and you know. So since then till now میں نے, میرا خیال ہے دنیا میں کہیں بھی اگر ریڈیو کیا ہوگا تو ریڈیو پہ امی نے مجھے کوئی شو نہیں مس کیا ہوگا. میرا سینسرشپ امی ہے, جو سینسر بورڈ ہے میرا مدر شپ جو ہے. کچھ بھی بڑے پیار سے, یو نو, اگر میں نے کسی سے کوئی بات ایسی کر دی جو کہ اپنی طرف سے میں مذاق کر رہا تھا یا جو بھی, تو انہوں نے مجھے کہا فوراً میسج وائس نوٹ آ جانا کہ بیٹا تم پلیز ایسی چیزیں نہ کرو, اچھی بات نہیں ہے. بس 2 لائنوں میں, یا بیٹے ورڈ یہ نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے, کوئی ڈرامہ انہوں نے دیکھا یا کچھ ایسی چیز. تو وہ بڑا ایک مزیدار, یو نو, سارٹ آف. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ادھر ادھر سے نہیں آپ کی امی آپ کو گائیڈ کر دیتی ہیں بجائے سے کوئی اور آ کے. ہاں, یعنی میرا بچپن جو ہے اس میں میری I have 2 khalas who used to work for Radio Pakistan. Both of them were broadcasters. خالہ جو تھیں وہ ایک خالہ اردو نیوز پڑھتی تھی, ایک انگلش نیوز پڑھتی تھی, تو وہ بھی اپنا, مگر پارٹ ٹائم میں سب یہ شوق کرتے تھے, سب ریڈیو پاکستان ملتان میں تھے یہ لوگ. تو جو ماموں وغیرہ تھے وہ لوگ, یہ لوگ سارے شوقیہ کرتے تھے کوئی بھی چیز اگر کرتے تھے. تو ماموں ہوتے تھے وہ اس ٹائم پہ, وہ بینڈس کا زمانہ تھا, یہ ایرڈ زون, فرینچ بینیفٹس, یتاگان اور یہ سب. تو میں جو پاکستان آتا تھا تو آئی آلویز یوز ٹو, یو نو, آسک دیم ٹو بائی می, یو نو, دیز کیسٹس. تو واپس جاتے وقت وی یوز ٹو ٹیک آل دیز کیسٹس آف ڈفرنٹ گروپس اینڈ بینڈز اینڈ آل, اینڈ آئی آلسو یوز ٹو ہینگ آؤٹ ود دیز گائز. اور کبھی ان کی پرفارمنسز ہوتی تھی تو بغیر لیڈ لگا ہوا گٹار جو ہے نا وہ میں نے پکڑا ہوا ہوتا تھا ایسے اسٹیج پہ, یو نو, آئی ایم لائک, یو نو, بینگ دا, ہاں نا, میں آپ کا بینڈ ممبر ہوں. اینڈ کتنی بار تو ایسے ہوا ان کے بینڈ کے لوگوں نے کہا یار یہ تم کیا کرتے ہو تم, یو نو. ایک دفعہ میرے ماموں جو ہیں وہ ان کے ساتھ, انہوں نے کہا یار یہ کیا, میں اف آئی ایم سپورٹیو آف someone, تم لوگوں کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے, if you guys have a problem I'm leaving this band. وہ بیچارے بینڈ چھوڑ دیا انہوں نے, and اس طرح کی چیزیں بھی ہوئی. تو مطلب ماموں کا خوب فائدہ آپ نے اٹھایا ہے. ہاں شاید, بس میرے, I think I've been blessed with a wonderful family. بچپن سے ہی, مطلب جب ینگ ایج سے ہی آپ یہ اس طرح کا مذاق وغیرہ کرتے تھے گھر میں, پکڑ کے جملے جواب دینا؟ نہیں, کیونکہ ابھی آپ میوزک کی طرف زیادہ مجھے لگ رہا ہے. میں ہمیشہ سے میوزک, لیکن پھر کامیڈی کی طرف کیسے آ گئے؟ I think it was just the fact that I wanted to try out so many things that whatever opportunity I got, I tried to avail it. اچھا, تو انجینئرنگ کیوں پھر آپ پڑھنے گئے؟ اگر آپ وہ بھی opportunity تھی. شروع میں دماغ میں نہیں تھا کہ میں ایکٹنگ کو پرسو کروں گا یا میں میوزک کو پرسو کروں گا؟ I never thought I'd actually will make it. I never thought. کیونکہ you know, while growing up in a Pakistani society, بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پراپر گائیڈنس دینے والا ہو. تو میرے ارد گرد ایسا کوئی بندہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. میرے ارد گرد سارے وہ تھے کہ ہاں پڑھ لو تاکہ آگے جو ہے تم کوئی بزنس کر سکو, کوئی کام کر سکو. گانے تو اچھا ہے, ہر کوئی گاتا ہے. تو میرے گھر میں تو ہر کوئی گانے گاتا تھا, ٹھیک ہے. میرے نانی کے گھر میں صبح 8-9 بجے, یہ لوگ تو جلدی اٹھ جاتے ہیں 6-7 بجے, تو 9 بجے جو ہے وہ ناٹ ریئلی صبح, یو نو. تو 9 بجے جو ہے اوپر والے فلور پہ میرے ماموں نے ایک بڑا سا ڈیک رکھا ہوتا تھا اور وہ نور جہاں کے گانے چل رہے ہوتے تھے یا پرانے لتا کے گانے چل رہے ہوتے تھے. تو ہم لوگ جب یوں آنکھیں ملتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے تو آلویز دے یوز ٹو بی دس
sort of a festive مزیدار ماحول, you know, ناشتے ہو رہے ہیں, you know, گانے بھی چل رہے ہیں, اور کوئی اوپر ماموں ایکسرسائز کر رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہے ہیں, تو وہ اس ٹائپ کا ماحول تھا. Even in Oman where we were living as a small unit, you know, ادھر ہماری ایک نیبر ہوتی تھی, ایک آنٹی, ہم تو آنٹی کہتے تھے, جسٹ لائک یعنی دیسی, یو نو, کہ ایک آنٹی ہوتی تھی, وہ کوکنگ کے ٹائم پہ وہ اونچی آواز میں بالی ووڈ سانگس لگاتی تھی. تو ہم لوگ جب اسکول سے واپس بھی آ جاتے تھے 1-1:30 بجے کے قریب, تو ہم وہ والے گانے بھی سن رہے ہوتے تھے. اور کبھی چھٹیوں میں, گرمی کی چھٹیوں میں اگر میں اپنے بال شیو کر لیتا تھا تو وہ مجھے کہتی تھی, اے گنجو یہ کیا کیا تم نے, تم تو ہیرو ہو. تو میں پتلا لمبا سا نا, میں کہتا ہیرو, یہ کیا کہہ رہی ہیں, کون سی باتیں کر رہی ہے. یو نو, اس طرح کی بڑی فونڈ قسم کی میموریز ہیں جدھر بڑا اچھے انوائرمنٹ میں ہمیں پرووائڈ کیا گیا, یو نو, پیرنٹس کی طرف سے. اینڈ اس میں یہی تھا کہ ہاں, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, جسٹ, you know, pursue your dreams. So engineering bhi, exactly, at first it was just one of those things that I wanted to go maybe into automobile engineering, or you know, somewhere over there jo motorsports se zara qareeb ho. کسی سے بھی کوئی بھی مجھ سے ملتا تھا, وہ کہتا ہے, یار تم انجینئر تو نہیں ہو, تم تو کہیں سے بھی انجینئر نہیں ہو. میرے جو ساتھ کے انجینئرنگ کے لڑکے تھے وہ کہتے تھے, یار تو پڑھتا کب ہے, یہ تو بتا, تو ہر وقت تو, یو نو. سو میرے لیے وہ تھا کہ ہاں میں پڑھ بھی رہا تھا, مگر وہ 100% جس طرح اب میں اپنے کام کو دیتا ہوں, میں 100% اس کو نہیں دیتا تھا. میں پرہیپس 40% دے کے نا, 40-50% ٹائم دے کے, باقی ٹائم صرف ایکسپلور کرنے میں لگا رہتا تھا. تو پھر یہ دماغ میں کب آیا کہ میں پاکستان واپس جاؤں گا اور میں اس کریئر کو فالو کروں گا؟ ریڈیو شروع کیا تو وہ گلاسکو میں تھا. شروع کیا وہ ایسے شروع کیا کہ مجھے شوق تھا. اسی طرح یونیورسٹی کے 2-3 دوست تھے جو کہ ریڈیو پہ کام کرتے تھے. یہ پاکستان کی بات ہے یا وہاں؟ نہیں جی, یہ اسکاٹ لینڈ کی بات ہے. اوکے. تو ادھر آج بھی ایک بڑا زبردست ریڈیو پریزنٹر ہے ادھر کا, شانڈی کیمبو. شانڈی کیمبو از آن آواز FM and he's a big promoter and DJ. So me and him, we used to be in the same university, and there were a couple of other guys, Bobby B and Jay Jakpal, 2 boys تھے, وہ ان کا ایک ڈوو تھا. Then there was Shushant, شش جسے ہم کہتے تھے. پورا ایک مطلب پورا ایک کلیکٹیو تھا, اور سب کا وہ ملا کے آپ کا ایک گروپ تھا. ہاں, ایک وہ تھا. تو ان لڑکوں کے ساتھ, you know, I started hanging out, and sort of I found out کہ some of them are in theater as well. There was another friend of mine جو کہ آج کل اسکاٹ اسکواڈ میں ہے, you know, on BBC. He's playing a role in that. Mani. تو یہ سب لوگوں سے میں ملتا تھا. تو وہ لوگ تھیٹر بھی کرتے تھے, اور یہ شانڈی وغیرہ جو ہے یہ ایونٹس بھی پٹ ٹوگیدر کرتے تھے, اور these guys were DJs. And one day, you know, I just asked him, I was like, man, just take me to the studio one because I want to do radio. And these guys were like, yeah man, of course, tumhe to karna chahiye, come along. So I went there, met with the owner, and these guys, one of the owners was a Pakistani. So انہوں نے کہا کہ یار give us your audition. I gave my audition and they were like, okay, we'll brush you up here and there, اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں. So they gave me a show once a week type show in the mornings, Sunday mornings میں. تو میں نے وہ اسٹارٹ کیا. اس کے بعد میں ڈرائیو ٹائم پہ آ گیا. ڈرائیو ٹائم کے بعد پھر مجھے اور چسکا پڑ گیا. یار یہ تو مجھے, ہاں, تو تب ادھر اور یہ یونیورسٹی بھی ہو رہی تھی اور سب. اور میں اس ٹائم پہ وہ تھیٹر ایک ہوتا تھا انکور پروڈکشنز کے نام سے, تو اس کے وہ پیچھے جا کے میں بیٹھ جاتا تھا. تو ساتھ ہی ہمارے رائل اسکول آف ڈانس بھی تھا, آرٹس اینڈ ڈانس, آئی تھنک, پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے, راڈا ایکچولی, وہ بھی تھا. تو باہر سے گزرتے ہوئے میں نے کہا یار ادھر مجھے آنا چاہیے تھا. میں تو یہ سامنے یونیورسٹی کیلڈونین, یو نو, یونیورسٹی میں, although I was in one of the best faculties, you know, over there and all that. بڑی زبردست یونیورسٹی ہے کیلڈونین گلاسگو. تو بس اس کے بعد پھر sort of made this conscious decision کہ میں اپنے پیرنٹس کو جا کے کہوں کہ listen, we need to save up the money, یہ ماسٹرز کیونکہ بہت مہنگا پڑ رہا ہے, پڑے گا obviously, so let's just save up for the, you know, my other siblings. And my father was like, Acha, what do you want to do? So I was like, I want to work. And he's like, yaar, is time pe tu kaam na kar tu, you know, I'd recommend ki do your masters and all that, thoda experience gain karke. So I was like, nahi, main abhi wo karunga.
تو ڈر نہیں then لگا we تھا found out about ڈر نہیں لگا تھا ابا کو بتاتے نہیں sort of اس ٹائم تک میں نے اتنی حرکتیں کر چکا تھا میں ان کے ساتھ کہ ان کو عادت ہو گئی تھی. ہاں sort of ان کو یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ اس طرح ڈیسیجن جو ہے نا لے لیا ہے تو صحیح لیا ہوگا. تو میں نے وہ ڈیسیجن sort of اس طرح لیا کہ ان سے میں نے ڈسکس کیا تو my father was the one who said کہ okay why don't you move to Karachi then there is a National Academy of Performing Arts. یا پھر وہ ہمارے کچھ نیبر سے کچھ فرینڈس تھے وہ کہہ رہے تھے اس ٹائم پہ ایکٹرس پریپیئر کا بڑا وہ تھا. انوپم کھیر نے اس ٹائم پہ اکیڈمی کھولی تھی کوئی شاید کچھ ہی عرصہ ہوا تھا. تو وہ ان لوگوں نے کہا کہ یار why don't you go to India, you know. So I was like یار انڈیا I don't know پتہ نہیں. تو بہت سارے فرینڈس بھی تھے جو کہ انڈیا میں رہتے ہیں and all that, کچھ فیملیز تھیں. تو پہلے سوچا کہ وہاں, پھر میں نے کہا نہیں یار اپنے ملک جا کے دیکھتے ہیں. کراچی کبھی گئے نہیں, وہ بھی ایکسپلور. میں کبھی کراچی میں نہیں, یا آئی مین وہ نہیں ہوتا کنیکٹنگ فلائٹس کے لیے آپ آتے ہو ایک آدھے دن کے لیے کسی ہوٹل میں رک گئے تو اس ٹائپ کے لیے ہوتا تھا اسٹے. لیکن کبھی ایسے نہیں تھا کہ جیسے اب تو میں کراچی آئی ٹی ہو گیا ہوں, 15 سال ہو گئے تقریباً. بٹ یو نو دیٹ واز بیسکلی دا راؤٹ کہ ادھر میں موو ہونے کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا اب یہاں رہا جا سکتا ہے. اوکے بٹ ایسا ہی ہوتا ہے آف کورس تھوڑا سا. نہیں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا اپنا گھر ہوتا ہے, کچھ سیٹ اپ ہوتا ہے. جتنے دوست یار ابھی آج کل جیسے آتے ہیں, میری طرح شاید کوئی بھی نہ آیا ہو. کچھ لوگ ہیں جن کا میں نے سنا ہے. میں تو ڈائریکٹ ایئرپورٹ سے لینڈ کیا تھا اور ڈائریکٹ ناپا چلا گیا تھا. I didn't know where I had to live. نہیں دیکھا کچھ دیکھا آپ ڈائریکٹلی. ہاں because I was like okay I'll find some hostel, some student hostel or something. کسی کو نہیں جانتے تھے کراچی؟ No. So I took a flight, I flew down here, took my bags, went to Napa, administration گیا. I was like okay when are the auditions? تو انہوں نے کہا یار 3-4 دن بعد یہ auditions ہیں, یہ لے کے چلے جائیں. So my next question to them was کہ اچھا ادھر رہنے کی جگہ کہاں ملے گی؟ So they're like کون ہے بھائی تو کہاں سے آیا ہے؟ So I told them, they're like oh God, so you're the one who was calling us from this country abroad. وہ پہلے سے harass کر رہے تھے ان کو. As in not, I wasn't harassing but I was just calling them to find out نا کہ یار ایڈمیشنس کب ہیں, کون کون سی فیکلٹیز ہیں, بروشورز آپ کے کیوں نہیں ملیں گے, انٹرنیٹ کے اوپر ویب سائٹ وغیرہ نہیں تھی. صرف وہ ڈان کی کٹنگس تھی کہ پروفیسر مشرف صاحب نے ایک اکیڈمی کھول دی ہے which is you know headed by. First few batches میں سے I was in the third batch. Third batch, okay. 2 سال پڑھا تھا پھر اس کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو گیا تھا. راحت کاظمی وغیرہ نے آپ کا آڈیشن لیا ہوگا؟ نہیں جی میرے آڈیشن میں تو تھے نفیس احمد صاحب تھے, ضیاء صاحب نہیں تھے, سلامت علی صاحب تھے, استاد اللہ دیتا تھے, بہت سارے لوگ تھے. There were a lot of people and initially I was supposed to give an acting audition, you know. I had to read out a monologue but I forgot that کہ یار یہ تو میں نے اچھی طرح پڑھا ہی نہیں ہوا تھا and I forgot all the lines and all that. تو اس ٹائم پہ پھر میں نے I realized کہ man I'm blowing this one up big time, so I need to, you know, do something. So I just asked them, okay, can I sing a song for you guys? And they're like, are you serious? So ہاں چلے آپ گائیں. تو میں نے یہ گانا گایا اور نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اور کون سی زبان میں گا لیتے؟ میں کہا یہ بھی گا لیتے ہیں, یوں گا لیا. تو وہ sort of a performance میں نے ادھر کھڑے کر دی الگ الگ چیزوں کی. تو then their question was کہ یار ہم کیوں آپ کے اوپر محنت کریں اگر آپ چھوڑ کے چلے جائیں. اس ٹائم پہ تو میں نے ان کو یہ کہا, میں نے کہا بھائی پلیز کیجئے, کیونکہ میں ہمیشہ سے یہ کرنا چاہتا تھا. میرے پاس تو اپرچونٹی نہیں تھی نا ٹو گو into this sort of school. تو میں یہ کمپلیٹ ہی کروں گا مگر میں کہیں نہ کہیں پہنچوں گا ہی. تو you guys will be proud of me. اور پھر آپ نے 2 سال بعد چھوڑ دیا. نہیں مگر at that point میں اس طرح نہیں چھوڑا کہ میں بالکل کوئی بیکار قسم کا اسٹوڈنٹ تھا. میری وجہ سے ناپا کا بڑا فائدہ ہوا ہے بالکل کہ میں ریڈیو پہ بھی تھا, ڈیجنگ بھی اور ایکٹنگ بالکل ہمیشہ کیا ہے. ایون اب یہ ہوتا ہے کہ اکثر ایونٹس پہ کبھی ارشد محمود صاحب آ جاتے تو وہ خود کہتے یہ ایک لڑکا ہے یہ ہمارے پاس جو کہ ماشاء اللہ سے ہمارا ڈراپ آؤٹ ہے لیکن اس نے ہی سب سے زیادہ کام کیا ہے. تو ارشد صاحب کے ساتھ یو نو اینڈ دین یو نو آل دیز پیپل, دیز آر لیجنڈس, یو نو. انہوں نے رولس توڑے ہیں, انہوں نے شیٹر کیا ہے چیزوں کو, تبھی یہ لوگ لیجنڈس بنے ہیں.
تو مجھے بھی تھوڑا سا ایسے لگتا تھا کہ ہمیں بھی کرنا ضروری ہے. بڑے اچھے سے آپ نے انہی کی بات انہی کو گھما کے دے دی ہے ویسے. ویری نائس. نہیں گھما کے کیا دینے, میں تو ایسے لوگوں کو لک اپ کرتا ہوں رابعہ کہ جو who are one of a kind and there's no harm being one of a kind, you know. بالکل بالکل. yeah. تو وہاں سے آپ کا ریڈیو کا سفر سٹارٹ ہو گیا. وہاں سے ریڈیو کا سفر سٹارٹ ہو گیا, کراچی پہنچا تو یہ ناپا سارا سلسلہ ہوا, بیچ میں کسی دوست سے رابطہ ہوا, میں کہا یار مجھے ریڈیو جوائن کرنا ہے. although at that point I was thinking of joining some firm, engineering firm, but میں نے کہا چلو let me try, let me just explore. I got in touch with Radioactive 96 FM at that point. Late night show کے لیے آڈیشن دیا, وہ آڈیشن مان گئے, انہوں نے مجھے ہائر کر لیا. So now I was making money while I was a student who was just singing songs the entire day, singing and dancing like a monkey. مزہ آ رہا ہوگا, آپ کی تو لاٹری ہو گئی, کھل گئی ہے. ہاں لائک فرسٹ بیچ کے جیسے پارس مسرور ہو گئے, ثاقب خان ہو گئے, عروسہ صدیقی, یہ لوگ فرسٹ بیچ میں تھے اور میں تھرڈ بیچ میں تھا. مگر ہم لوگوں کی ٹائمنگز کلیش کرتے تھے, تو ہم لوگ تقریباً میجورٹی آف دی پیپل صبح 9 بجے سے رات 9 بجے جب تک ناپا بند ہو کے دھکے نہیں لگاتا تھا نا, تب تک ہم لوگ نکلتے نہیں تھے. آپ لوگ تو کیا ہلا گلا کرتے ہوں گے. ہاں وہ بہت اچھا ایک ٹائم تھا. تو اس کے اندر یہ نبیل قریشی بھی فرسٹ بیچ کے تھے, یہ بھی ڈراپ آؤٹ ہیں ادھر کے. محسن عباس حیدر وہ اور میں ایک ہی بیچ میں تھے, ہم دونوں نے ایک ساتھ ڈراپ آؤٹ کیا تھا, یو نو. تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ اپنے ٹائم کے حساب سے مجھے لگتا ہے بالکل صحیح ہوئی, انفولڈ ہوئی اچھے طریقے سے. تو پھر کب ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا بہت میں نے کر لیا ہے ریڈیو, اب مجھے ایکٹنگ کی طرف جانا چاہیے؟ ایکٹنگ ایکچولی یو نو جو میں ویجنگ کرتا تھا نا, اس کے اندر میرے بہت ساری حرکتیں وہ کیریکٹر بیسڈ ہوتی تھی, میں کیریکٹرز ڈال دیتا تھا. تو اس کی وجہ سے مجھے تھا کہ یار مجھے تو ایکٹنگ کرنی ہے. میں تو یہ سب ایک ڈیٹور جو لے رہا ہوں کہ ریڈیو بھی میں کر رہا ہوں. اچھا اسٹیپ کے ساتھ آپ کو کلیئر ہوتا جا رہا تھا کہ یا شروع سے دماغ میں تھا کہ میں ایکٹنگ ہی کروں گا, یا اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو کلیئر ہوتا کہ ایکٹنگ از ویئر آئی وانٹ ٹو ریچ ایونچولی؟ ہاں وہ تھا, وہ تو ہمیشہ سے تھا کہ ایکٹنگ از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. اوکے. بٹ اگین مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کیسے ہوگا, کن لوگوں سے جا کے ملیں گے, کن سے کہیں گے. اس ٹائم پہ پورٹلز جو تھے نا, مجھے پروڈکشنز تک جانا, کیونکہ میں بڑا انکنونشنل یو نو آبویسلی 24 سال کا لڑکا تھا, یو نو ود بالکل کوئی ٹریننگ نہیں تھی ایکٹنگ کی. اور ادھر کی جو اس ٹائم کی ڈرامہ انڈسٹری تھی اس کو وہ بہت ہی الگ طریقے سے اس ٹائم پہ چل رہی تھی, اس میں اس ٹائپ کا مائنڈ سیٹ تھا نہیں. تو میں تو انٹرویوز کے لیے جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے یار اتنا تم بن بن کے کیوں بولتے ہو, تمہاری آواز اس طرح کیوں ہے. انٹرویوز کے لیے جاتے تھے مثال کے طور پہ آڈیشنز کے لیے, ہاں نارمل بول دینا آپ. تو میں کہتا ہے یار نارمل کیا مطلب, نارمل کیا ہوتا ہے, دس از نارمل, دس از می. ایکسنٹ تھا آپ کا تھوڑا سا. ہاں ہاں بالکل, آئی مین obviously ایک ایکسنٹ ہوتا ہے آپ کا, you pick up an accent, you know, but it was still better than you know girls having your والا جو ادھر ایک ایکسنٹ ہے, you know, یا لڑکے جو ہیں وہ آج کل یوں بات کر رہے ہیں سارے, you know, ایک وہ چیز نہیں تھی کہ جو ایک دم جو آپ کو پھینک دیتی ہے. بٹ وہ چیز ضرور تھی کہ اس کو اس چیز سے جوڑا جاتا تھا کہ یار اگر آپ نے پیئرسنگز کروائی ہوئی ہیں تو ٹیلی ویژن پہ تو یہ نہیں چلتی. آپ اردو, اگر آپ کی اردو کے اندر کہیں سے آپ کی کوئی بھی علاقائی زبان کا ڈائلیکٹ آ رہا ہے تو اردو یہ نہیں چلے گی. اوکے. تو وہ آپ کو اس کی وجہ سے کافی ریجیکشنز, کافی تو نہیں, 1-2 جگہ پہ ہوئی. جیسے جیو پہ مجھے, میں گیا تھا آپ ٹی وی پہ, تو اس پہ اصفر علی تھے, انہوں نے مجھے کہا تھا بوائے یہ تو سب چیزیں نہیں چلیں گی, اتارو ان کو. ہاں سارٹ آف کہ اس طرح یہ جو ہے نا یہ نہیں چلے گی. تو میں نے کہا اوکے. لیکن 2 سال بعد انہی لوگوں نے پھر مجھے میرے اس کے اوپر انہوں نے مجھے جاب آفر کی, اور اصفر علی نے کہا سوری یار یو پرووڈ می رانگ, یو نو. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوئیں کہ جو میرے لیے ایک لرننگ کرو تھی. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ سوچ سمجھ کے آبویسلی کرنی تھی چیزیں. تو ایکٹنگ کا شوق ہمیشہ سے تھا. مجھے جب یہ پتہ چلا کہ 2008 میں مثال کے طور پہ ایک ٹیلی فلم فرسٹ جو ٹیکنیکل میرا پہلا ڈیبیو تھا, that was a ٹیلی فلم کالڈ گیم, وہ محسن طلعت نے ڈائریکٹ کی تھی. اینڈ ARY ڈیجیٹل میں اسی طرح وہ پتہ چلا تھا کہ آڈیشنز وغیرہ ہو رہے ہیں, تو میں گیا تو انہوں نے جو پروڈیوسر تھی سمرین نعمان, انہوں نے کہا کہ یار ہاں یہ لڑکا ٹھیک ہے, اسے یوز کرتے ہیں. تو اس ٹائم پہ میں نیا
MTV पे हायर हुआ था एज अ VJ. So these guys gave me the chance कि आ जाओ. यही होता था पहले कि एक चैनल पे नजर आने की देर है तो फौरन दूसरा चैनल जो है वो कहता. तो मगर वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था बिकॉज अगेन फेसिंग द कैमरा, सोहेल असगर सामने है, शबून अब्बासी सामने है, सीजन्ड एक्टर्स थे वो सारे. तो आई डिडंट रियली अंडरस्टैंड एट दैट पॉइंट कि यार मैं एम आई डिजर्विंग इनफ टू बी इन दिस स्पॉट. और वो सीरियस रोल था, वो कॉमेडी रोल नहीं था? नो नॉट एट ऑल, इट वाज अ सीरियस रोल. वो था. एंड उसके बाद फिर 2 साल तक मैंने कुछ नहीं किया. आप डिस्करेज हो गए थे? नॉट रियली डिस्करेज, आई वाज लाइक मुझे सीख लेना चाहिए, कुछ तो मुझे सीख लेना चाहिए. फिर मैं अपना काम करता रहा. आई गॉट वेल बिजी विद होस्टिंग प्रोजेक्ट्स इन माय MTV एंड ऑल ऑफ दिस. एंड देन 2010 में क्या हुआ कि आई जॉइंड जियो. एंड उधर पहला शो उन्होंने जो मुझे कहा बनाने के लिए, तो वो मेरा मिल्क शेक था. सो आई डिड मिल्क शेक. और उसने मुझे ज़रा मेरा कॉन्फिडेंस वापस वो किया कि इट वाज अ कैरेक्टर दैट आई सॉर्ट ऑफ वांटेड टू डू. एंड वो इजीली मेरे लिए कोई मसला नहीं था. मैंने आराम से वो किया. मेरे लिए डायलेक्ट बनाना आसान था. टू कैरी दैट लुक वाज इजी. आई डिड दैट. एंड आई फाउंड आउट अबाउट डॉली की आएगी बारात के वो बनने वाला है. तो met with the line producer or the producer over there and I was like I'm here for auditions. उन्होंने उस टाइम पे auditions ले रहे थे. मरीना खान and ये किस्सा मुझे डिटेल में सुनना है. जो मिले तो क्या हुआ पहली बार? वो स्ट्रेसफुल था कि मरीना खान बैठी हुई है साथ में. एक्चुअली वसे वाज देयर? नहीं, वासे नहीं थे जी. अच्छा, नहीं वासे नहीं थे. देयर वाज बुशरा अंसारी, देयर वाज नदीम बेग. बुशरा अंसारी भी बैठी हुई थी. हाँ, आई थिंक शी वाज देयर. देयर वाज नदीम बेग. देयर वर कपल ऑफ अदर पीपल एज वेल. एंड वो ये था कि वो उनकी शूट ऑलरेडी हो रही थी. ठीक है. आमतौर पे यही होता है कि जब आपकी शूट चल रही होती है उसके बीच में जब आपका वो कैरेक्टर का टाइम आता है या हफ्ते बाद उसका काम शुरू हो रहा है तो वो ऑडिशंस भी साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं. तो इनिशियली आई वाज कॉल्ड इन फॉर अनदर कैरेक्टर जो किसी को मुझे रिप्लेस करना था. ठीक है. और मैं जब उधर सेट पे गया तो उन्होंने मुझसे ऑडिशन वगैरह लिया. तो ऑडिशन देख के उन्होंने कहा यार ठीक है, ओके, विल लेट यू नो. एंड आई जस्ट वेंट बैक. तो कुछ देर बाद मुझे कॉल आती है कि हे यू हैव गॉटन द रोल, ज़बरदस्त, बहुत आला है. सो आई एम लाइक कौन सा रोल मिला है मुझे? तो वो कि तुम जिस चीज़ के लिए आए थे वो तो नहीं, लेकिन तुम्हें कुछ और हम दे रहे हैं. ओके, व्हाट इज़ इट? तुम बस आना नेक्स्ट, तो हम बता देंगे. तो नेक्स्ट उस पर जब मैं गया तो वो था ताके की आएगी बारात. ताका था मुश्ताक मेला. सो वो जब उन्होंने एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कहा कि यार ये जो है ना फैसलाबाद का है एंड जाली M&A टाइप कैरेक्टर है, फ्रॉडिया टाइप है, BA इसने किया नहीं हुआ. एक्सीलेंट, ये तो कोई मसला ही नहीं है, लेट्स डू इट. तो वो बस मैं बड़े मजे से झूमते झूमते कर लेता था पूरा दिन. नहीं हो रहा था कि मैं मतलब कर रहा हूँ तो कोई सीरियस एक्ट ही करूँ या? हाँ, वो ये कंसर्न ये होता था कि यार जो आयरनी है ना वो मेरी ये है जिंदगी की कि हर वक्त जो है ना मेरी जान जाती थी कि यार कोई खड़ा हो कि मुझसे ना मेरा सबक ना सुन ले. कि ये याद करो और ये सबक तुमने सुनाना है. ये मेरा खौफ होता था. और अपनी मर्जी से मैं जो भी करूं वो तो जब ऑडिशंस हुए ना तो मैंने कहा यार ये तो वापस वही राउट जा रहे हैं कि पहले चीज़ें याद करो, फिर सुनाओ, फिर गलतियां निकलेंगी तो फिर से सुनाना पड़ेगा. सो आई डिड दैट. 2-3 बार प्रैक्टिस की जिसके अंदर बुरी तरीके से मैं वो नाकाम नहीं होते. वो हुआ. तो but then luckily I had people like Javed Sheikh and Bushra Ansari and Nadeem Bhai is my mentor. I call him my mentor. तो उन लोगों ने बड़ा शेप अप किया ना. वो समझाते थे एंड लकीली हमें समझ आ गई उस टाइम पे कि क्या करना है, कैसे करना है. सो इनिशियली तो डॉली में इतने कोई मेरे सीन्स थे नहीं, मेरे ख्याल 40-50 सीन्स थे. But एंट्री थी आपकी ना, उसके बाद फिर मेन. हाँ, but they put me on the poster and because of that I was like immediately everyone was like, oh, so now you're doing dramas and you're an actor now. I'm like, अच्छा क्या सिर्फ इतनी से यही चाहिए था आपको तो वो हो गया. फिर वो हिट हो गया. तो one day Sajad Gul साहब called me. Sajad Gul, the legendary Sajad Gul, he called and goes, I want to meet up with you. तो तुम आ जाओगे शूट पे? मैंने कहा जी सर मैं बस पहुंच रहा हूँ. तो मैं उधर गया तो वो दरवाजे पे खड़े थे, कंधे पे हाथ रख के कहते कि you're my lucky boy, come here.
تو یوں ہم اوپر گئے تو خلیل الرحمان قمر, سجاد گل, ندیم بیگ اور باقی کچھ بڑے نام یوں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ہمارا جو ہے نا لکی چارم ہے, نیکسٹ سیزن ہم اس کو لیڈ پہ لے کے بنا رہے ہیں. واٹ؟ تب مجھے اس طرح بریک ہوا کہ تاکہ کی آئے گی بارات جو ہے وہ بن رہا ہے. تو وہ تو کامیڈی جو ہے, دیکھیں بات یہ کہ میں نے تو نہیں سوچا تھا کہ میں تو اپنے آپ میں ہیرو چل رہا ہوں نا, ٹام کروز چل رہا ہوں, میں تو وہ دیکھا ہے جو چیزیں سب کو پسند ہیں. اب not even in my wildest dreams, I ever imagined کہ یار میں کوئی یہ ہوں گا, تاکہ ہوگا, یا اور وہ اتنا ہٹ ہو جائے گا, وہ اتنا ہٹ ہو جائے گا. اور اس کے بعد یہ تو آئی ایم ویری بلیسڈ, دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. میرا خیال ہے میری جگہ کوئی اور بھی آرٹسٹ ہوتا تو وہ بھی اسی طرح یہ رائڈ انجوائے کرتا. I think اب you are being modest now. No, I honestly feel like this. دیکھیں نا, اب کیریکٹرز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا. یعنی بہت سارے بہت اچھے ایکٹرز ہیں یار, ان کو بیچاروں کو کبھی اچھا موقع نہیں ملا. مجھے تو یہ لگتا ہے کمپٹیشن بہت ہے, ایک خاص قسم کے. پھر چڑھتے سورج کو سلام ہے ہمارے انڈسٹری میں. میں لکی انف رہا ہوں کہ مجھے بار بار اچھے کیریکٹرز ملتے رہے ہیں, اور اس کے اندر میں ڈیلیور بھی کر پایا ہوں. اچھے ڈائریکٹرز ملے ہیں تو میں ڈیلیور کر پایا ہوں. تو ایک بندے کی تو ایفرٹ ہوتی ہی نہیں ہے یہ, بالکل بھی. اٹس ایبسلیوٹلی اے ٹیم ایفرٹ. بہت سی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے جو ٹیکنیشینز ہیں یار, میرے اتنے بہترین تعلقات ہیں ود دا ٹیکنیشینز اینڈ دا اسکرپٹ رائٹرز اینڈ دی ایکٹرز اینڈ پروڈیوسرز اینڈ ڈائریکٹرز ایوری ون, کہ کسی کے ساتھ میری کوئی بیڈ فیلنگ ایل فیلنگ نہیں ہے. اور یہ میرا سرمایہ ہے ان پورے سالوں میں. تو میں نے تو یہ سوچا ہوا ہے کہ میں جب تک کبھی خان صاحب جتنی ایج کا نہیں ہو جاؤں گا, میں نے تو پرفارم نہیں کرنا ہے. اینڈ ہی از سچ اے گریٹ انسپریشنل مین ٹو بی اراؤنڈ, اینڈ ان کو دیکھ کے بہت مزہ آتا ہے مجھے. اور مجھے چیزیں آسان لگتی ہیں ان کو دیکھ کے کہ یار واو, اف ہی کین ڈو اٹ تو ہم بھی کریں گے. ایک وقت میں کتنے پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ ہر پروجیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ابھی وہ عشق جلیبی چل رہا ہے, ایون جاوید صاحب فار دیٹ میٹر. جاوید صاحب کیا بات ہے, ایور گرین پرسنالٹی, اینڈ لیکن پھر بات وہی ہے کہ کیریکٹرز ملنا آپ کی لک ہے, ان کو پرفارم کرنا وہ جو ہے وہ آپ کا وہ ہے پروگیٹو. مجھے ایک بات بتائیں, وینٹی ہر کسی میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اسپیشلی جیسے وہ آپ کی نیبر بھی کہتی تھی کہ کیا کہتی تھی, تو نے کیا کر لیا ہے, تو تو بوائے ہے, تو ہیرو ہے. کون کہتی تھی؟ آپ کی جو نیبر کہتی تھیں. ہاں وہ تو چھوٹی تھی, ہم لوگ ہوتے تھے نا, تو وہ جب آپ گنج کر لیتے تو آپ کہتے تھے ہمیشہ مجھے کہتے کیا کر لیا گنجو, تو سنجو ہے. تو اپنے اندر وینٹی تو ہم سب میں ہوتی ہے, ہم سب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, لیکن ٹو ڈو کامیڈی لائک جیسے مسکین کا کیریکٹر لے لیں, یا اس سے پہلے بھی جو آپ کے ڈفرینٹ کیریکٹرز ہیں, اس طرح کے فیسز بنانا, وہ کرنا, یہ کیسے آپ کرتے ہیں کہ اس وقت نہیں ہرٹ ہوتی, سوچتے نہیں یار میں کیسا لگ رہا ہوں, یا کیا ہوتا ہے آپ لوگوں میں جو کامک ایکٹ کرتے ہیں ٹو اوور کم دس پارٹ؟ یار مجھے تو ہنسی اس چیز پہ بڑی آتی ہے جو لوگ سیریس ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ڈرامے میں جس طرح ایک خاص لک ہے سیریس ایکٹر کی, وہ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے. مجھے وہ بڑی ہنسی آتی ہے جو لڑکیاں عام طور پہ, کہ کوئی لڑکی اغوا ہو گئی ہے مگر اس کا میک اپ بالکل سیٹ ہوتا ہے, وہ سو کے اٹھتی ہے, اس کی آئی لیشز آئی بروز بنی ہوئی ہیں, میک اپ لپسٹک لگی ہوئی ہے, تو مجھے وہ زیادہ کمیڈک لگتا ہے. آپ دوسرے ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں. بالکل مجھے تو وہ ایک سارٹ آف اگین پشنگ دا باؤنڈری ہے نا. اب بہت سارے بے تحاشا ہمارے انکل آنٹیز ہیں, ٹھیک ہے, جو زبان کو نہ جانتے ہوئے بھی غلط استعمال کرتے ہیں, انگریزی مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, کہیں کا ورڈ کہیں جوڑ دیتے ہیں مگر بولتے ضرور ہیں. تو وہ جوجی کی پرسنالٹی کا ایک ٹریٹ ہم نے بنا دیا تھا. انفارمیشن اس نے کہنا ہے, اس نے کہہ دیا انفارموشن, ٹھیک ہے, فار یور کائنڈ انفارموشن. تو وہ جو صرف سننے کے لیے, سنتے ہی آپ کو تھوڑا سا وہ لگتا ہے کہ ہاں ہے تو یہ بکواس سی چیز کیا ہے, اٹس سو سلیپسٹک, بٹ sometimes it works, and the kind of characters I've seen while I was growing up, people like Eddie Murphy, Jim Carrey, Adam Sandler, even Umar Sharif for that matter, or Muin Saab for that matter, کمال لوگ ہیں ان لوگوں نے, بڑا بہت ساری چیزیں. اب وہ اس ٹائم پہ وہ جو ان کا روزی کا کردار تھا, ٹھیک ہے, وہ شکر ہے وہ اس زمانے میں نہیں کیا انہوں نے. وہ اگر اس زمانے میں کرتے لوگ تو تباہ کر دیتے. معین اختر کو معین اختر بننے ہی نہ دیتے نا. ان کو وہ چیزیں لکھ کے کہ یار وہ یہ میرا تو یہ
पापा की प्रिंसेस कुछ कहती और फलाना चीज, यू नो। सही कह रहे हैं। उस टाइम पे जो जेदी साहब होते थे, यू नो, वो मोटे चश्मे में आते थे, सबकी यादें बचपन में, ठीक है, उनको वो बनने ही ना देते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आई फील कि जो आप उस टाइम पे कॉन्शियस एफर्ट भी डालते हैं, लेकिन आपको एग्जैजरेट भी करना पड़ता है, यू नो। अब मेरा एक्चुअली आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, उसी से मेरा सवाल था, क्या कॉमेडी हमेशा एग्जैजरेटेड ही हो तभी कामयाब होती है? नहीं, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉमेडी, बट पाकिस्तान में तो हमें लगता है कि ऐसा ही है। Or do you agree or you? No, I don't agree to that because आप देखिए ना, एक ही राइटर के मिसाल, I'll give you an example. चुपके सुनो चंदा इसकी बेस्ट एग्जांपल्स नहीं है? नहीं, इश्क जलेबी and चुपके चुपके are the best examples. If you look at इश्क जलेबी, it's very mellow. Yes, लेकिन अगर आप देखें ट्रेंडिंग कौन सा था, which got more views and crazy following. देखिए वो एक अलग चीज़ है। मैं अभी सिर्फ अगर एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए राइटर दोनों सेम है, ठीक है, स्क्रिप्ट सेम है, and exactly they both have a very different feel to it. हाँ, वो दोनों बिल्कुल different projects हैं। तो दो अलग शक्लें हैं कॉमेडी की। Yes, and लोग which दोनों is doing देख रहे better? हैं। इसलिए मैं पूछ रही थी because you आप हैं। I wouldn't call के exaggerated story तो नहीं है, मुझे नहीं लगी कहीं से exaggerated है। स्टोरी exaggerated नहीं, in terms of expressions, in terms of characters, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कॉमेडी को सक्सेसफुल करने के लिए हमेशा एग्जैजरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ देखिए, अब कुछ चीज़ें होती हैं, यू हैव टू मेक देम स्लाइटली इरेगुलर, I'd say, जो रेगुलर ना हो, वही चीज़ आपको एक पैदा करती है ना, इख्तिलाफ कैच कर लेती है, अटेंशन नहीं, इख्तिलाफ पैदा करती है व्यूअर की आंख में कि यार वेट अ सेकंड, व्हाट इज दिस। तो अगर आपको मायूब लगेगी तो आप उस चीज़ को बुरा समझोगे, अगर आपको वो चीज़ मायूब नहीं लगेगी तो वो आप उस चीज़ को हजम करने लग जाओगे, यू नो, यू सॉर्ट ऑफ टेक इट इन एंड यूड बी लाइक कि हाँ, ओह दिस इज, यू नो, नॉट दैट सीरियस ऑफ अ कंसर्न फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो आई मीन लोग जो है लाइट हार्टेड, जिस तरह सीरियल लिखा जाएगा उसी तरह एक्टर परफॉर्म करेगा, उसी तरह डायरेक्टर जो है परफॉर्म करने का मार्जिन देगा। कभी कभार ये होता है कि एक्टर की ज़ात को लोग कंफ्यूज कर देते हैं विद द कैरेक्टर, एंड वो चीज़ जो है उस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये इसके पीछे बहुत पैसे लगे होते हैं और बहुत थॉट प्रोसेस होती है। कोई एक बंदा सोच के अगर लेके आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसकी सोच जो है सिर्फ वही ट्रांसलेट की जाए। तो आई फील कि कॉमेडी में आपको दूसरी साहब की बेवा मजहर मोइन ने डायरेक्ट किया था, वो ड्रामा, उसके बारे में बहुत कम लोगों ने बात की है, लेकिन मेरा ख्याल है हिना दिलपजीर की वो लाइफ की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। उसके अंदर एक एक बंदा, अब आप देखने वाला जो है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो कहते थे कि यार ये तो बहुत ओवर काम है, ये किस तरह उसने ये जुमला कह दिया, या वदूद अहमद जो है वो इतना क्यों फेमिनिन है, या यू नो। सो कॉमेडी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, स्पेक्ट्रम भी तो है ना। मैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा पाकिस्तान में कि वाइटल साइंस परफॉर्म कर रहा था और सामने जो है सूट बूट में बैठे हुए यूं कॉर्पोरेट, आज तक कॉर्पोरेट इवेंट्स में आप जाएं ऐसे ही होता है, हाँ। तो हम लोगों को हायर किया जाता है टू लाइटन अप द मूड एंड द क्राउड इज नॉट विलिंग टू डू दैट, यू नो, यूं बैठे हुए हैं सो अपटाइट, यू नो। सो यू आपको एग्जैजरेट कुछ कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा ना। एंड यूजुअली मैंने देखा पीपल हु आर रियली टफ ऑन द आउटसाइड, उनको बेसिक चीज़ें अच्छी लगती हैं, बिल्कुल बेसिक स्लैपस्टिक चीज़ें, कोई गिर गया, किसी को ठोकर लग गई, चार्ली चैपलिन फॉर दैट मैटर, यू नो, दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टर बीन फॉर दैट मैटर, एग्जैजरेटेड थिंग्स, यू नो। कौन सोच सकता है कि गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ उसने सोफा लेके जाना है, मिस्टर बीन ने, उन्होंने एक्चुअली वो शूट किया है, सोफा गाड़ी के ऊपर उसने अपनी डिंकी पे रखा है और वो यूं यूं करके ना स्टीयर कर रहा है अपनी गाड़ी को डाउन द स्लोप। So there's so many examples. I mean, it's not just us, it's the entire world. 90s का total Indian television आप उठा लें, वो सब ये था। पाकिस्तानी 3/3 से कॉलेज जीन्स और ये और वो उठा लें, all of this was exaggerated, you know.
علی ظفر کی پہلی پرفارمنس میں آپ دیکھیں تو اس میں بھی یو نو ہی ہیز دس آئی برو اپ یو نو سو دیر سو مینی تھنگس if we do need this 50-50 for that matter you know what would you call 50-50 شعیب منصور نے ڈائریکٹ کیا ہوا ہے نا, اسماعیل طارہ پرفارم کر رہے ہیں, کون نہیں پرفارم کر رہا, تو وہ کیا ہے کامیڈی, تو کامیڈی ہوتی ہے ایگزیجریٹڈ یو نو, وہ اس کو اٹ ہیز ٹو بی ڈفرنٹ فرام ریگولر فرام دا ڈراما, فرام دا ریئلسٹ ڈراما. ایک اور ڈراما کریٹ کرنا پڑتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک ڈراما جو کہ طارق جمیل صاحب کو جانتی ہیں آپ, لیجنڈ ہے, وہ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں, آج تک ایکٹنگ کر رہے ہیں, اکثر والد کے رول میں یا اس طرح کے رولز میں آتے ہیں. طارق جمیل صاحب وہ ہیں جنہوں نے جنجال پورا ڈائریکٹ کیا تھا, ٹھیک ہے, اس میں نیّر اجاز اور دیگر اور ان کے ہم نوا وہ لوگ بنے ہوئے ہیں ٹرانسویسٹائٹس, اور محلے کا سیٹ ہے, اس محلے کے سیٹ میں کیا ڈیٹیلنگ سے دودھ والا بیٹھا ہوا ہے اور کیا, اچھا ان کے آپس کے جو مکالمے ہیں, جو ان کی آپس کی بات چیت ہے, وہ اتنی ریئل ہے کہ آپ اسے دیکھ کے انجوائے کرتے ہو, آپ کہتے ہو یار واہ. اب وہ جو کامیڈی جس کو عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ کامیڈی ہے یا پبلک نہیں ہضم کر پاتی, آپ نوٹ کریں ہماری عام زندگی میں دکانوں میں ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 110%, ٹھیک ہے. کراچی میں آج تک میں کسی نان انٹرسٹنگ رکشہ ڈرائیور سے نہیں ملا. ہر رکشہ ڈرائیور اتنا مزیدار ہوتا ہے, کسی کے ساتھ آپ رائڈ پہ چلے جاؤ, کبھی بات تو کر کے دیکھو, لوگ آپ کو اتنا مزے سے اپنے بارے میں بتائیں گے, اپنی لائف کے بارے میں بتائیں گے. you pick up on these experiences and this is life. اب جیسے مثال کے طور پہ فاضی کی بہنیں اس کا رشتہ نہیں کروا رہی, سیڈسٹ لوگوں کو ہی وہ سچویشن اچھی لگے گی, تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پورا پاکستان سیڈسٹ ہے, یو نو ایوری ون انجوائڈ دیٹ سچویشن, یو نو. مسکین کے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے چپکے چپکے میں, یہ سب نے پک اپ کیا, بڑی اچھی بات ہے, لوگوں نے اسے انڈورس نہیں ہونے دیا, یو نو, although it was comedic, although it was light hearted, you know, people were like no اس طرح نہیں ہوتا, you know, گھر داماد کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا پریشان ہوئے تھے جب شروع میں وہ گھر داماد والی کنٹروورسی ساری چل رہی تھی, اور اتنی صرف اس حد تک کہ کیوں یہ اسٹیریوٹائپنگ ہو رہی ہے اور کیوں کر رہے ہیں وہ, آپ کا کیا ریاکشن تھا اس وقت؟ میرا ریاکشن, آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایسا رسپانس بھی آئے گا؟ ہاں آ سکتا تھا نا, کیونکہ ہر چیز کے لیے اوپن مائنڈیڈ تو ہونا پڑتا ہے. I thought at that point کہ جس طرح پبلک پک اپ کرے گی نا, وہ پھر الگ ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے چیز, اس کو پھر لوگ جو ہیں وہ آپس, تو لوگوں نے اس کے بارے میں ڈسکس کیا, یو نو, کانورسیشن ایک اسٹرائک ہوئی, وہ اچھی بات تھی, بٹ میں چاہ رہا تھا کہ زیادہ نہ اس طرف چلی جائے, کیونکہ کہانی میں ہمارے پاس وی ہیو سو مچ مور ٹو آفر, اینڈ وہ بالکل ویسے ہی تھا. شروع میں ہی اگر بہت سارے لوگ آپس میں وہ کر دیں گے تو وہ ایک کنٹروورشل ٹائپ کیریکٹر بن جائے گا, جبکہ وہ ہے نہیں, وہ ایک بڑا لونگ یو نو فیملی ٹائپ کیریکٹر ہے. لیکن اس مسکین سے زیادہ آئی تھنک مسکین کے کیریکٹر, اس کی ٹریٹمنٹ پہ زیادہ بات ہو رہی تھی, ناٹ ہی ہمسیلف, یو نو. پیپل ہیڈ این ایشو کہ کیوں اس کے تھرو اسٹیریوٹائپنگ کر رہے ہیں, پیپل ہیڈ این ایشو کہ اس طرح کیوں دکھا رہے ہیں. ہاں, مگر مجھے تو کہیں سے وہ اسٹیریوٹائپنگ تو لگی نہیں نا. اسٹیریوٹائپنگ تو وہ چیز ہوتی ہے جو آلریڈی معاشرے میں ہوتی ہے, تو کون سا مجھے بتا دے کتنے گھر داماد ہیں پاکستان کے اندر. لیکن انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے جب پریزنٹ کیا جا رہا ہے تو آپ اسٹرینتھن کر رہے ہیں کہ جب بھی گھر داماد ہوگا وہ ایسا ہی ہوگا, وہ اسی طرح فائدہ اٹھائے گا. فضول ایک کہیں سے کوئی سینٹیمنٹ آیا تھا. ٹورڈز دی اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ اسکرپٹ نے اس کو بالکل ڈفرنٹ دکھایا, اینڈ آئی ریئلی لائک دی ڈائلاگ جو مسکین اس کو بولتا ہے کہ اٹس ٹائم. مگر یو نو آئی تھنک کہ خام خواہ اس طرح کا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے اس کو اٹھا کے ایک الگ رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایوری ون ہیز اے رائٹ, مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک الگ رنگ نہ دینا. دیکھیں ایک لائٹ ہارٹڈ سیریل ہے, اس کے اندر ہر چیز کو ہمیں جسٹیفائی کرنا بھی نہیں چاہیے, نہ ہی ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی ایک چیز سمجھ آ رہی ہے نا کہ ایک بندہ اگر گھر داماد بن رہا ہے تو وہ کسی کی محبت میں ہی بن رہا ہوگا, وہ کسی وجہ سے ہی اپنا گھر چھوڑ کے آیا ہے, یو نو. اینڈ یہ جو ہے مسکین کی
بیک سٹوری جو ہم نے سوچی ہوئی تھی وہ یہی تھی پرہیپس کہ وہ اس کے گھر والے اس کے ان ایٹریبیوٹ سے تنگ تھے جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے ہی اسے نکال دیا تھا. تو اس کی بیوی بھی کہہ رہی تھی کہ اچھا یار ادھر تو اچھا مجھے لگتا تھا کہ میں نے ایکچولی آئی تھنک مے بی سم ٹائمز بیک اسٹوری آف سم کیریکٹرز از نیڈڈ تاکہ لوگوں کو بھی تھوڑا وہ اچھا وہ جملوں پہ نہیں وہ مس کر دیتے نا سلیکٹیو وہ کہ نا ہونا لوگوں کا. لیکن جیسے مجھے کچھ چیزیں سن لیتے ہیں اور کچھ چیزیں بالکل مس کر دیتے ہیں جبکہ وہ کیریکٹر خود بول رہا ہے دوسرے ایپیسوڈ میں کہ بھائی صادق آباد میں بھی ہمارا ہے اتنا بڑا گھر تو چلو ادھر چل کے بیٹھتے ہیں. وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے جس پہ گل کہتی ہے چلو مجھے نہیں جانا ریت کے ٹیلوں کے اوپر تمہارا گھر بنا ہوا ہے. ان سرکاسٹک وے میں وہ کہتی ہے ریت کے ٹیلوں پہ کس نے جا کے وہ محل دیکھا ہے آج تک تو مجھے نہیں رہنا وہاں. وہ بات وہی تو ہر جملے کی اپنی ویلیو ہوتی ہے. اس جملہ کوئی جملہ اپنی کہانی خود بتا رہا ہوتا ہے. تو اور ہر کیس کے اوپر ہم نے کیونکہ کہانی لے کے آگے بڑھنا ہوتا ہے بالکل تو وہیں نہیں اٹک رہ سکتے. ہاں وہاں نہیں رہ اور آگے جا کے بہت سی چیزیں ایکسپلین آپ دیکھیں کہ جو چپکے چپکے اس کی کامیاب ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہمارے ڈائریکٹر نے اس کا پیس ایکسٹریملی زبردست رکھا ہے کہ ایک ایپیسوڈ میں کیا کچھ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے کہانی کہاں سے چل رہی ہے اور حالانکہ 2 سیٹس ہیں 2 گھر ہیں مگر اتنا کچھ ہو رہا ہے تو آئی تھنک دانش نواز کو پورا کریڈٹ جاتا ہے. اور بات کا پتنگڑ بنانا تو یوں بننا ہوتا ہے. ہم تو چیلنج کیا تھا مسکین کو کرنے میں؟ چیلنج یہ تھا کہ کرونا میں کرنا ہے کس طرح کرنا ہے. اگر کسی کو کرونا ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا یو نو. اینڈ ہم تو 22 مارچ تک ہم لوگ شوٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے 2020 تک. اور تب تک پاکستان کے اندر آئی تھنک 100 کیسز ہو گئے تھے. سو وی ور ڈسکسنگ امنگسٹ آر سیلوز اینڈ وی نیو کہ اچھا سرٹن پروٹوکولز آر ان پلیس بٹ اگین یو نو وی آر ایکٹرز. سین میں تو ہم لوگ یوں ہی کھڑے ہوں گے نا. ایک کمرہ ہمارا اور کتنا بڑا ہو سکتا ہے کتنا ایریا ہم کر لیں. پلس ہمارا کرو ہے بیہائنڈ دا کیمرہ سو ہر بندے کی جان امپورٹنٹ ہے. تو وہ سب بھی بہت ایک یو نو وہ سب سے بڑا چیلنج تھا. پھر اس کے علاوہ تو باقی سب تو comes with the package I think. But as a character as مسکین کرنے میں other than کہ you had to get used to this hair style اپنے آپ کو ایسے دیکھنا اس کے علاوہ کوئی چیلنج تھا یا نہیں؟ اس کے علاوہ دیکھیں بال تو جو ہے نا وہ کرتے ہیں تھوڑا بہت آپ کو ہرٹ obviously کہ یار یا وینٹی آ رہی تھی. ہاں نا رابعہ ہوتا ہے پتہ ہے کیا آپ کی ہر نہیں I completely understand. I think you are very brave. ہاں نہیں وہی نا you have to be vulnerable. You know you have to make your characters vulnerable. تو وہ vulnerability اس طرح بالوں سے آ رہی تھی اس طرح کے بال رکھنے سے بالوں سے ایکسنٹ سے ان حرکتوں سے it was a whole package. ہاں exactly I think and I think کہ وہ سب وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ یار آپ نے 1 سال اب مثال کے طور پہ اس ٹائم پہ تو نہیں ہمیں پتا تھا کہ یہ 1 سال رہنا ہے بٹ ایونچولی I had to keep that hair for a year you know more than a year. تو میں اس پورے سال میں جس سے بھی ملنے جا رہا ہوں کسی کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا نا میں کہ میں نے اس طرح کیوں رکھا ہوا ہے میرے بال یوں کیوں ہیں لوگ یوں دیکھ رہے ہیں پروڈیوسرز کہہ رہے ہیں کیا حلیہ اس نے بنایا ہوا ہے. ڈائریکٹر ایک پروڈکشن پہ میں گیا اس نے کہا یار تم اچھا سا ہیئر کٹ کرواؤ نا کیا تمہاری شکل لگ رہی ہے کیسے میں یو نو اب میں سمجھا نہیں پا رہا. میں کہہ رہا ہوں یار علی رحمان مجھے مل رہا ہے تو علی رحمان کہہ رہا ہے اوئے یار تو کیا ہے تو میں نے کہا یار سو یو نو آل آف دیٹ. تو اگر یہ ہوتا نا کہ مارچ میں ہو کے اپریل میں رمضان آتا اور ہم فارغ ہوتے تو کسی کو کچھ مسئلہ نہ ہوتا اور مجھے بھی نہ مسئلہ ہوتا. مسئلہ یہ تھا کہ 1 مارچ سے لے کے اگلے سال کی مارچ اپریل تک وہ چلا ہے اور آخری اور اس کے بیچ میں پھر مجھے لکیلی دیکھیں وہی چینل کام آیا جن کے لیے میں یہ کر رہا تھا. MD Productions, you know, Mahesh for that matter, he knew what I was going through, so he was like, yeah, tension na lo, I have this project for you, do this, it's a Vadera and all that. تو میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے یہاں سائیں کیوں نہیں بابا. بالکل. اور تو وہ میں نے وہ بیچ سے مانگ جو ہے نا وہ جو ایک پف سا بن رہا تھا اس کو جیل بیک کرنا سٹارٹ کیا تو میں نے کہا اچھا ہاں یہ بھی اب مجھے ہیئر اسٹائل کے پیچھے بھی سمجھ آ گیا سمجھ نہیں. تو وہ چپکے چپکے سٹارٹ ہوا
اور اس کے بعد قرار آیا, قرار میں نے ریپ اپ کروایا, پھر اس کے بعد میں واپس چپکے چپکے کی کنٹینیوٹی میں گیا ہوں کہ بال پیچھے سے کٹے, اور لاسٹ سین آف چپکے چپکے, اور پھر آپ نے ہاں اس کے بعد وہ نہیں, وہ بھی پھر اب میں کیونکہ یہ بھی کٹ جو ہے یہ ایک وہ نیا پروجیکٹ ہے اس کی وجہ سے ہے, تو میرا تو حلیہ میرے پروجیکٹس کی وجہ سے چینج ہوتا ہے, ورنہ اپنے آپ کو ایک بلینک کینوس کی طرح رکھا ہوا بڑا عرصہ ہو گیا, you know. You miss it? Yeah, I mean I miss having my own style, my own sort of clothing. ابھی بہت سارے کپڑے ایسے ہیں جو کہ میری وارڈروب میں ہیں صرف ڈراماز کے لیے جو میں نے خریدے ہیں یا بنوائے ہیں, تو اپنا سٹائل سینس جو ہے وہ مجھے ادھر مل نہیں رہا, you know, and ہر وقت سیٹ پہ تیار رہ کے, you know, sort of میرا دل نہیں کرتا کہ میں کہیں اور تیار ہو کے جاؤں, تو I miss that life actually. جب وہ اسکول کالج یونیورسٹی والی, یہ بھی ایک چیز ہے جو آپ لوگ فیس ہاں نا, I mean اب جب تک یہ پروجیکٹ نہیں ختم ہوگا میں اسی طرح, you know, sort of, ورنہ ہوگا کیا کہ میں بھی باقی ایکٹرز کی طرح ہر پروجیکٹ میں سیم لگوں گا, مجھے وہ نہیں لگنا. تو وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہر ایکٹر کی ایک لک ہوتی ہے, you have to, I don't believe that. ہاں چلو وہ تو اپنی فلسفی کی بات. What is the weirdest and the funniest comment یا reaction چپکے چپکے پہ آپ نے پڑھا ہے یا آپ کو ملا ہے, کوئی فین ریئیکشن شیئر کر سکتے ہیں کہ دل باغ باغ ہو گیا اس ریئیکشن, کہیں باہر گئے کچھ ہوا؟ I think there were a lot of memes. ہاں memes تو ٹھیک ہے, تو memes نے کوئی نیکسٹ لیول گیم اٹھا دی ہے سیریسلی. ہاں تو I think جو memes بنانے والے ہیں نا وہ لوگ جو ملے کہیں وہ اس کا کچھ ہوا, کہیں آپ نکلے کچھ, یا کسی نے ڈی ایم میں کچھ بولا یا کچھ؟ I mean all the time, you know, we keep on getting messages all the time for our characters and all, but majority it has been سب یہ کہ سب کو بہت اچھا لگ رہا ہے. You know, weird یہ ہے کہ I think after a very long time لوگوں کو sort of مسکین جو ہے نا وہ ذرا ڈائجسٹ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ یہ ایکچولی ایک فکشنل کیریکٹر ہے, یہ کوئی اصل کیریکٹر نہیں ہے, اس طرح کا کوئی بندہ ایگزسٹ نہیں کرتا, تو وہ ایک ذرا مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ہے. I mean کل پرسوں کی بات ہے, وہ کسی گروپ کے اوپر ایک ہمارے پروفیشنل ہیں کیمرہ مین ہے, تو انہوں نے اپنے بارے میں لکھا ہوا کہ جی میں اس انڈسٹری میں اتنے سال سے ہوں, یوں میں نے اتنے پروجیکٹس میں کام کیا ہے, تو اف یو وانٹ ٹو گیٹ ان ٹچ تو ہیئر از مائی ای میل ایڈریس اور فلانا. تو میں نے نیچے لکھ دیا, میں نے کہا یس ون آف دا موسٹ ہارڈ ورکنگ اینڈ تھرو جینٹلمین آئی ورک ود اینڈ سو ہائیلی ریکمینڈیڈ. اینڈ نیچے جو ہیں اس کے کو 15-20 لوگ آ گئے رینڈم, یو نو, سیٹ کے, او علی سفینہ یو آر آلسو ان دس گروپ, او مسکین وی یو نو وی لو یو اینڈ یہ اور وہ. سو تو وہ ایک بڑی ویئرڈ چیز مجھے لگ رہی ہے کہ ہاں اتنا اپریشیٹ ہو رہا ہے. You never thought کہ اتنا اپریشیٹ, مسکین کو کون لائک کرے گا, مسکین جسے نام ہی مسکین ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تھا, بٹ یو نو somewhere along the line, you know, we knew when we're shooting, آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز جو ہے یہ اتنی لوگوں کو اچھی لگے گی, and we sort of knew کہ چپکے چپکے is gonna do. بٹ ایک بات ہے, why do you feel the pressure کہ ہر کامک رول کے بعد آپ کو ایک سیریس رول کرنا چاہیے؟ ود ان دا کامیڈی اتنی ورائٹی ہو سکتی ہے. مجھے لگ رہا ہے آپ کا جو میں ٹریجیکٹری دیکھ رہی ہوں تو اس میں یہ مجھے لگتا ہے, تو یہ کویشچن بھی تھا میرے دماغ میں, کیوں نہیں آپ صرف کامیڈی کو ہی پرسو کر سکتے؟ ڈو یو فیل کامیڈی میں لوگوں کو سیریس نہیں لیا جاتا, وہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں؟ آئی مین یو آر گریٹ, آپ کے تینوں ہٹس جو ہیں آپ کے, اگر یاد کریں, اینڈ آئی نو تعبیر ہے آپ کا, اس کے علاوہ بھی قرار بہت اچھا چل رہا تھا, اس کے بیچ میں بھی آپ کے سیریس رولز ہیں. سو وائی ڈو یو فیل کہ آپ کو ہر تھوڑے عرصے بعد ایک سیریس رول؟ پورا سال آپ کے لیے بڑا مشکل ہے, آپ کے پاس اتنی اسکرپٹس نہیں ہوتی کامیڈی کی, آپ کے پاس اتنی اچھی انسامبل کاسٹ نہیں ملتی, بڑے ڈائریکٹرز نہیں ملتے ہو آر ڈائریکٹنگ, یو نو. ورنہ بہت سالوں تک تو میرے پاس ایک سارٹ آف ٹریڈ مارک سارٹ آف چیز تھی کہ عید کی ٹیلی فلم ہوگی تو اس میں تو میں نے ہونا ہی لازم ہے, ٹھیک ہے. تو ہر عید پہ میری کم از کم مجھے 4 چینل سے کالز آ رہی ہوتی تھیں, تو آئی یوز ٹو پک اونلی ون, یو نو. میں کہتا تھا اوکے چلے میں ایک پک کروں گا, یو نو, تو میں وہ اس کے ساتھ وہ کر لیتا تھا. تو بٹ دین یو نو آئی تھنک کہ اپنے آپ کو آپ نے بار بار بتانا بھی تو ہے نا, کیونکہ آپ کے کیریکٹرز پیپل ایکچولی اسٹارٹ تھنکنگ کہ آپ ایسے ہیں.
آپ نیگیٹو کرتے رہو 2-4 کیریکٹرز ون آفٹر دی ادر, لوگ آپ کو برا سمجھیں گے, جینوئنلی برا سمجھیں گے. آپ ایک اچھے اچھے نہیں, سارٹ آف وہ مسکین ٹائپ, ناٹ دس کائنڈ آف مسکین, جیسے ہماری فیمیل ایکٹریسز کرتی ہیں نا رونے دھونے والے معصوم, تو وہ معصوم پھر پہچانی جاتی ہیں کہ یار یہ لڑکی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ, میری بہو بالکل اس طرح ہونی چاہیے, کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کہتی. تو اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے. تو آئی فیل ایز این آرٹسٹ میں تو صرف یہ کرتا ہوں کہ مجھے دینا ہے یار اپنے آپ کو سارٹ آف الائیو رکھنے کے لیے, اپنی آڈینس کے لیے. اگین دین پروڈیوسر کے ساتھ بھی کام, اس کے ساتھ بھی مزہ آتا ہے نا, وہ بھی پھر دیکھتا ہے کہ یار یہ ایکٹر کتنی ایفرٹ ڈالتا ہے. تو اٹس جسٹ پارٹ آف the entire thing, and I love to work hard, Do you feel the pressure کہ نارمل لائف میں بھی لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ علی سفینہ مذاق ہی کرتے ہیں, فنی ہوتے ہیں جب بات کر رہے ہیں, یہ پریشر فیل ہوتا ہے آپ کو؟ عام طور پہ تو میرے دوست مجھ سے تنگ آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, میرے سارے دوست مجھ سے تنگ آئے ہوئے ہیں, تو آپ وہ آپ آٹومیٹکلی, اب پتہ نہیں وہ مذاق میں تنگ آئے ہوئے ہیں یا واقعی تنگ آئے ہوئے ہیں, لیکن I let my friends do all the comedy when I'm تو اس میں پھر یہ ہے کہ اچھا ایک بیلنس مینٹین ہو جاتا ہے. بٹ it's usually a very delightful experience. اوکے, چپکے چپکے کی کاسٹ کے بارے میں تھوڑی باتیں. اوبی اینڈ ارسلان کا میں اتنا بڑا فین ہوں, اس کا کام کا میں پہلے جانتے تھے, میں یعنی کام سے جانتا تھا, کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی obviously because ارسلان was in کیا کہتے ہیں اسلام آباد. تو جب سیٹ پہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یار such a pleasure working with you, and اس کا میں نے پہلا دوسرا سین دیکھا تو مجھے بڑا اچھی انرجی اس کی لگی. تو میں نے کہا یار I'm looking forward to doing scenes with you. He said یار of course bro, میں بھی اسی طرح تو وہ ہمارے جتنے بھی سینس تھے وہ ہنس رہا ہوتا تھا, کہتا یار مجھے ہنسی آ رہی ہے یار ہر چیز پہ نا. تو ارسلان ایک بڑا زبردست, میرا سیٹ ہی اپنا کیا کہتے ہیں اوبی ہو گیا, ایمن سلیم ہو گئی, عظما بیگ ہو گئی. ایکچولی ہمارا جو اس گھر کا جو سائڈ تھی نا, ہم لوگوں کے سارے سینز ایک ساتھ ہی ہوتے تھے, تو ہم لوگوں کو انتہا کا ٹائم ملا ایک دوسرے کے ساتھ. اور میں تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ میں کیونکہ اس ٹائم پہ ذرا جم شیم اور یہ ڈائٹ شائٹ بڑی کانشیس تھا میں, تو یہ لنچ کے لیے بیٹھتے تھے تو میں کوئی 3-4 ٹکے کھا جاتا تھا, اور یہ کوئی آدھا درجن ایگز کھا رہا ہوں, اور میں شیکس اور یہ اور وہ چل رہا ہے, اور ارلی مارننگ میں جم جا رہا ہوں. تو وہ لنچ کے بعد جو ہے میری حالت یہ ہوتی تھی کہ میں جلدی اٹھتا تھا, صبح 6:30-7 بجے جم بھاگتا تھا, 10 بجے آتا تھا سیٹ پہ, تو تقریباً 1:30-2 بجے کے قریب نا مجھے ذرا اونگیں آ رہی ہوتی تھی, میں کھا پی کے ادھر ہی صوفے کے اوپر لیٹ جاتا تھا. تو میرا نام انہوں نے رکھ دیا پروڈیوسر کا بیٹا. تو وہ ایک بڑا مزیدار ایک وہ ٹائم تھا. پلس یہ کہ ان کے ساتھ نا لائک عورت مارچ میں ہی ہوتی ہے میرا خیال, مارچ اپریل میں ہوتی ہے, تو اس کے اوپر اب ہر کاسٹ ممبر اپنا اپنا موقف دے رہا ہے, ٹھیک ہے, اوبی بینگ سو ووکل, بڑی وہ مطلب ڈیبیٹس ہوتی ہوں گی, ہاں بڑی مزہ آتا ہے نا, کنورسیشنز ہو رہی ہوں گی. نہیں ناٹ ریلی ہیٹڈ, سب لوگ ایک ہی پوائنٹ پہ ہوتے تھے. پتہ ہے میں نا پہلے سنتا تھا کہ یار یہ پی ٹی وی کے جو ایکٹرز ہیں نا یہ کتنے کلاسی ہوتے ہیں, یہ لوگ اس طرح کی ہم لوگ چیزیں دیکھتے تھے, کتنے کرسمیٹک ہوتے ہیں یہ لوگ, یار کتنی مزیدار قسم کی ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم لوگوں کو کب موقع ملے گا. تو لٹرلی مجھے ایسے لگا کہ ہمارے اس سیٹ کے اوپر وہ ماحول تھا کہ ہمارا کھانا پینا بھی چل رہا ہوتا تھا بڑے مزے کا. آنٹی منور سے کیک آئزہ بارہا لے آتی تھی, ایویں خود آئزہ فٹ رہتی اور آپ سب کو کیک, ہاں سب یعنی اسی طرح چل رہا تھا نا کہ کبھی کچھ. تو وہ میرا جو ہے صبح جو ہے وہ کون سی وہ ٹیسٹ کچن سے وہ پیٹیز اینڈ آل دیٹ وہ ساری چیزیں وہ. تو اسی طرح ایمن جو ہیں وہ کافیز لے کے آتی تھی, میرا سیٹ پہ کافی بنا رہی ہوتی تھی, تو بہت کھانا بڑا مزیدار قسم کا ماحول رہتا تھا ہر وقت. اور کنورسیشن ایکسپیرینسز اپنے اپنے شیئر کرنا, جتنا آپ کا ایکسپوجر ہے. اب لائک میرا از این آتھر, تو میرے کوئی گنتی کے ہی لوگ ہیں اس طرح کے میرے سرکل میں جو آتھر ٹائپ ہیں, جنہوں نے بکس لکھی ہیں, پبلش کی ہیں. سو مجھے پرسنلی وہ ایک بڑی زبردست چیز لگتی ہے, ایون آئی وانٹ ٹو ڈو دیٹ ون ڈے, sit down and put my thought
you know, together and, you know. وہ لکھ رہی ہوتی تھی کچھ سیٹ پہ, نوٹس کر رہی ہوتی؟ نہیں, ان فیکٹ جو میرا کے ساتھ میں نے سب سے پہلا پروجیکٹ تھا that was جانم, ٹھیک ہے, جس میں صبا قمر اور عدنان صدیقی, می اینڈ نعمان مسعود, ہم 5 لوگ تھے. تو اس ٹائم پہ بھی she had started writing, you know, some book. تو it took her rather, I think, couple of years to complete. نہیں, میرا مطلب تو ویسے ہی کبھی کبھی کسی کی لوگوں کی عادت, اسپیشلی رائٹرز کی, وہ کوئی پوائنٹرز لکھتے رہتے ہیں. دیٹس واٹ آئی مینٹ. I mean, I wouldn't know کہ وہ کیا لکھ رہی ہے, بٹ وہ فون کے اوپر کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہوتی تھی. آبزرویشنز ہوتی ہیں نا. ہاں, بالکل بالکل. رائٹر جیسے نہیں, میں وائس نوٹ پہ اپنی چیزیں جو نا بھیجتا رہتا ہوں تاکہ مجھے کلیکشن رہے کہ ہر وقت بھول نہ جاؤں. ایبسلیٹلی. ہاں. ارسلان کے ساتھ آر یو پلاننگ ٹو, کچھ ایسا ہوا کہ آپ دونوں کولیبریٹ کریں, سنس آپ دونوں ہی ڈفرینٹ ٹائپ سے کامیڈی کو اپروچ کرتے ہیں؟ آئی تھنک کوئی ایسی پاسبلٹی؟ بالکل, میں اس کے ساتھ یار کیوں نہیں کروں گا, بڑا زبردست آدمی ہے وہ, بڑا انٹیلیجنٹ ہے اور کام بھی بہترین کرتا ہے, یو نو. تو وہ اس کا ابھی اپنا ماشاء اللہ اتنا کام چل رہا ہے, تو مے بی ان دا نیئر فیوچر شاید اگر موقع ملے تو کیوں نہیں ہم ساتھ کام کریں گے. And how was working with Ayman? ان کا پہلا پروجیکٹ تھا. Ayman was extremely phenomenal, very talented, you know, and it didn't look like it was her first project at all. وہ بھی بڑی چلبلی اور بڑی باتونی اور بڑی, you know, she's very active. وہ بھی بیٹھتی نہیں ہے. She's, I mean, all these guys are very, very serious about who they are, and they're well versed. They know what they want to do, and that's a very good thing, you know. عام طور پہ اگر آپ اس طرح کے لوگوں میں نہ ہو تو you sort of feel misplaced or you don't feel part of the collective. But in this I sort of felt کہ نہیں یار, ویری گڈ کہ ایک بندہ جو ہے, میرا بھی کیونکہ راؤٹ یہی تھا نا, میں اپنی پروفیشنل ان چیزوں کو چھوڑ کے ایک چیز کے پیچھے لگا تھا کیونکہ دس واز مائی پیشن. سو میرا نے بھی ویسے ہی کیا ہے, اوبی نے بھی ٹیکنیکلی ویسے کیا ہے, لیکن اوبی ہیز برانچڈ آؤٹ انٹو سو مینی ادر تھنگز ایز ویل, لائک اسکرین پلے اینڈ کوریوگرافی اینڈ ڈائریکشن اینڈ تھیٹر. So you know, even Mishi for that matter, you know, she was in investment banking. تو یہ بڑی ایک مجھے اچھی چیز لگتی ہے کہ آپ ایک چیز کر کے پھر آپ نے ڈیسائیڈ کیا, to try something new. Yeah, I mean, I want to at this point I want to, you know, venture out into you know, businesses جو کہ ٹیکنالوجی کے ارد گرد ہیں, you know. یہاں آج کل جیسے ہر کوئی کرپٹو کے بارے میں بات کر رہا ہے, یو نو, ایوری ون از لائک این کرپٹو ایکسپرٹ. تو بڑا مزہ آتا ہے سیٹ پہ اس طرح کے لوگوں سے اگر آپ مل لو, تو کام کا کام ہو جاتا ہے, باقی آپ کی دوستی بھی ہوتی ہے اور آپ کوئی, یو نو, فضول کے بینٹر میں نہیں پڑے ہوتے. یو آر آلویز, یو نو, ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ اچھا آف ویٹیج, یو نو. تو بڑا مزہ آتا ہے. تھینک یو سو مچ علی کہ ہم نے اتنی, تھوڑا آپ کا بیک گراؤنڈ بھی ہم نے اچھا ڈیٹیل میں کھود کے انفارمیشن نکالی اور پورا کہ کیسے آپ یہاں تک پہنچے, اور چپکے کے بارے میں بھی ہمیں کچھ مزے کی باتیں پتہ چلیں. I hope everyone enjoys watching this interview, although this is my first Fuchsia interview. I had to make to this interview. Yes. Because last time, ایک اور مزے کی بات شیئر کرتا ہوں. لاسٹ ٹائم ایک پوسٹ آئی تھی from Fuchsia for one of my projects جس پہ لکھا ہوتا ہے hazardous material. So I was like, oh God, یہ کیا ہو گیا. I wouldn't name the project because but elsewhere, you know, it was a hit. So I was really happy when I saw your message. So thank you very much for having me over here, and you know, my apologies agar hum no, not at all, baat boli jo not achhi at all. But I hope you do understand as reviewers as that we have to always hame never be jo ہر چیز کے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں, یو نو. چپکے بھی کچھ فین فالوئنگ ہے, کچھ نے بولا اسٹیریو ٹائپنگ کر رہا ہے, تو ہم ہر وائس کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. بٹ ریسپیکٹ فار آل actors and the whole fraternity of the entertainment industry, because I think ہم لوگ کبھی نہیں سوچتے ہیں, but شاید there is a lot of hard work جو جاتا ہے اس کے پیچھے, تھاٹ جاتی ہے, بہت محنت جاتی ہے. although آپ نے ختم کر دیا ہے انٹرویو, جس ایک اور تھاٹ ہے کہ فرنٹ لائن واریئرز ہیں یار, جتنے آرٹسٹ ہیں, جس طرح ایڈورٹائزرز میں, یو نو, اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں جنہوں نے ہر وقت, یو نو, تھرو آؤٹ دا پینڈیمک لوگوں کا خیال رکھا ہے, آرٹسٹ نے بھی رکھا ہے. بالکل اسینشیل ورکرز ہیں. ہم لوگوں کو گھر سے باہر نکلنا پڑا ہے اس پورے ٹائم میں کام کرنے کے لیے, اینڈ
تو تھینک یو. نہیں وی ریئلی اپریشیٹڈ کہ آپ لوگ بالکل فرنٹ لائن ورکرز ہیں. آپ لوگوں نے لوگوں کو ہنسایا ہے, لوگوں کو انٹرٹین کیا اتنے اس میں. بس ہمارا بس تھوڑا سی ہوتا ہے کہ جو آپ کام کریں اس کو اور بھی اچھا کروائیں آپ لوگوں سے, تو ہم آپ کو ذرا ڈائریکشن میں, گائیڈنس میں تھوڑے ہنٹس دیتے رہتے ہیں. بٹ ریئلی اپریشیٹ یو ٹیکنگ آؤٹ ٹائم, اینڈ تھینک یو سو مچ, اینڈ وی وش یو آل دا بیسٹ فار یور فیوچر پروجیکٹ. تھینک یو ویری مچ. آل دا بیسٹ ٹو یو.